خودداری اپنے میں اور ایک جذبہ پرائڈ کا. ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں آپ مجھے بتائیں ٹیکسٹائل میں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا پاس مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تجارت میں برکت ہے. مجھے خود آزمایا جب میں نے بینک چھوڑا ریزائن کرا, نورین میرے ساتھ تھی, تو بہت سے لوگوں نے شک کیا میرے مائنڈ پہ کہ اتنی اچھی سیلری اور گاڑی اور ویلا اور آپ چھوڑ کے رسک لے رہے ہیں. لیکن اگر دیانتداری سے بزنس کیا ہم نے, محنت کی اور خوب محنت, تو اللہ تعالیٰ نے نوازا. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو دیکھیں مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی اور بڑھے گی پاکستان میں نہیں, یہ گلوبل فینومینا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کا حل کیا ہے؟ دو حل ہیں. ایک یہ حل ہم تھوڑی دیر میں شامل کریں کیونکہ کالر بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, مجھے بار بار کہا جا رہا ہے. ریاض کی کال ہے. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. السلام. جی ریاض صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باجی ہم یہاں جو ہے نا ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی, تو ہمارے جو ہے نا بچے سبزی میں بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں. ہم یہاں سناما شہر سے کب سے موزہ ڈوگر کلاترا. اچھا جی. جی ہماری یہاں کی رہائش ہے. کہاں کی رہائش ہے؟ موزہ ڈوگر کلاترا ہے سنامے کے ساتھ. اچھا. سیلاب کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ جی جی جی. اچھا 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 اچھا. جی ہاں ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے. ابھی آپ کدھر ہیں؟ جی جی ہاں. اچھا آپ یہ تمام ڈیٹیل جو آپ جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ میری ٹیم کے پاس ان سے کہیے, ان کو بتائیے تاکہ وہ ہمیں فارورڈ کریں, تو ہم پھر اس بارے میں کوئی آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں. اور اس بارے میں اگر آپ کوئی پروگرام کروانا چاہتے ہیں, کسی کو بلوانا چاہتے ہیں, تو پھر ہم ان کو بھی پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو حل ہے مہنگائی کو قابو کرنے کا, تو وہ یہ ہے, ایک حل تو یہ ہے کہ آپ تجارت میں آئیں تاکہ آمدنی بڑھے آپ کی. صحیح ہے نا, چھوٹا بزنس بھی ہو, ضروری نہیں کہ آپ بڑے سے سٹارٹ کریں, چھوٹے کو گرو کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سنگل بریڈ ارنر کا کانسیپٹ چینج کرنا ہوگا کہ گھر میں ایک آدمی جو ہے وہ کما کے لا کے دے گا, پورے گھر والے جو ہیں وہ اس سے کھائیں گے. ہمیں انڈیا میں دیکھیں کہ میاں بیوی موٹر سائیکل پہ صبح نکلتے ہیں ٹفن لے کے, وائف کو چھوڑتے ہیں, پھر اپنے کام کر کے شام میں آتے ہوئے آتے ہیں, اور پھر وہ بچوں کے ساتھ شام میں کھانا کھاتے ہیں, اور اپنی جو بھی انکم ہوتی ہے پول کرتے ہیں, اور ان کے گھر میں ٹی وی بھی نظر آتا ہے, اور بچے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں. تو ہمیں سنگل بریڈ ارنر کے کنسپٹ کو چینج تھوڑا سا کرنا ہوگا, ایک سے زیادہ کمانے والے بنے, اور جو کام میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نورین اس پہ بہت بھرپور ایکسپریشنز دے رہی ہیں, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان ایکسپریشنز کے پیچھے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کچھ نہیں, موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, پھر گھر آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. ایک دن نہیں رہ سکتے وہاں پہ. مڈل کلاس کتنی اوپر انڈیا میں آئی ہے, اس طرح سے آئی ہے کہ اس میں ارننگ اور پرچیزنگ پاور زیادہ لوگوں نے, جب گھر کے خاندان کے افراد نے کام کیا. مین چیز وہ ہے آپ کی ایجوکیشن. وہاں پہ انڈیا وغیرہ میں اگر آپ کہیں دیکھیں, مین چیز جو ہے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. آپ وہاں دیکھ لیں کہ روکی سوکھی کھائیں گے, لیکن ایجوکیشن جو ہے آپ. اچھا یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا ہے نا, جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, لڑکیاں اتنا پڑھتی ہیں اور اتنا اچھا پڑھتی ہیں, اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے, وہ کیا کیا کرتی ہیں, شادی کے بعد بھی پڑھ رہی ہیں, جی تو ہم اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے, تو انجینئرنگ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے, یا کچھ اور کر رہی ہیں. ہاں نہیں, شادی کے بعد بھی کر لیتی ہیں, لیکن اس کے بعد 1-1.5 سال کی کہانی ہوتی ہے, وہ اس کے بعد پھر نو یوز والا سین ہو جاتا ہے. ہوا نا اتنے وسائل کا, پیسوں کا, جیسے والدین نے پڑھایا, ملک کے آپ وسائل کا. میں بینگ پیرنٹس آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کی 2 بیٹیاں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پڑھ رہی ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں, ان کے فیوچر کو لے کر کہ آگے یہ کیا کریں گی؟ میں ابھی کل پرسوں نورین سے بات کر رہا تھا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پروفیشنلی وہ تعلیم, ایجوکیشن, وہ ان کو ہنر ہم دے دیں کہ اگر وہ جاب بھی نہ بھی کریں, لیکن جب بھی کبھی اللہ نہ کرے کوئی گھر میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑے, تو آپ کو اچھی سے اچھی جاب ملنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور یہی بچیوں کو آپ سب سے زیادہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں. کیا آپ انہیں دیں گے مکان, پلاٹ ولاٹ, وہ سب بیکار ہے. آپ نے تعلیم کا ہنر انہیں, وہ اور وہ تعلیم جو وہ استعمال کر سکیں. صحیح نا, ایسے تعلیم نہیں جو بیچاری گریجویٹس ہیں لیکن وہ کہیں پہ استعمال نہیں کر پا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو, خاص طور سے لڑکیوں کو, آج کل آپ نے اگر سیکیورٹی فراہم کرنی ہے تو ایک اچھے تعلیم کی ان کو آپ نے تحفہ دیں,
اور پھر جب کبھی ضرورت پڑے اللہ نہ کرے اللہ کرے تو وہ اس کو استعمال کر سکیں, وہ استعمال کر سکیں. اور آپ شادیوں پہ بھی ہم آئیں گے تھوڑا لڑکیوں کی, کیونکہ جب وہ اتنا پڑھ رہی ہوتی ہیں 21-22 سال کی ایک عمر ہوتی ہے نا جس میں پروپوزل آنا شروع ہوتے ہیں. اچھا ہو جانی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, یہ دونوں کیا کہتے ہیں اس بارے میں, لڑکیوں کی شادی کتنی جلدی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ڈگری جب ہائر ایجوکیشن میں آپ جاتے ہیں تو 23-24 سال 25 سال لگ جاتے ہیں. یہ جو یہاں پر دو لوگ موجود ہیں یہ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی شادی کس ایج تک ہو جانی چاہیے, ہم ڈسکس کرتے ہیں آفٹر دس بریک. Twice a day, especially before going to bed. ویلکم بیک ٹو صبح 9. اور ہم نے تو یہاں پر کافی بہت ساری باتیں شروع کر دی تھی. ہم جس نوٹ پہ بریک پہ گئے تھے وہ یہ تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کس ایج میں ہونی چاہیے. یہ آج میں ان سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آبویسلی یہ میچ میکرز نہیں ہیں, لیکن پیرنٹس ہیں, سکسیسفل پیرنٹس ہیں, بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, ہر چیز انہوں نے دیکھی ہے, اپنی شادی شدہ زندگی بھی گزاری ہے. پہلے تو نارین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس ایج میں آپ سمجھتی ہیں بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے؟ لڑکیوں کی جو بیسک ایج ہوتی ہے 21-22 تک ہو جانی چاہیے شادی. اچھا. لڑکوں کی یہ ایک ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں, ایک آدھ سال ٹھیک ہے آپ ان کو دیں, 26-27 ہو جانی چاہیے. ہو جانی چاہیے. ایک مطلب ایک ایج ہے کہ اس ایج میں بچے بھی سیٹل ہو گئے, ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ان کی. تو میری اپنی رائے ہے, پنک کا نہیں پتا کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے. نارین سے تھوڑا سا اختلاف ہے, زیادہ دور نہیں ہم. میں یہ کہتا ہوں لڑکے کو جب وہ خود کمانے کے لائق ہو جائے, اسٹیبلش ہو جائے, I will not feel comfortable. جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی, ایک سال ایک آدھ سال میں اگر اس کو اچھی مل جاتی ہے جاب, you buy my holidays ticket, نہیں اچھا لگتا. نہیں یہ نہیں کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آپ نے شادی کر دی, ایک آدھ سال اس کو دیں سیٹل ہونے میں, پھر آپ شادی کر لیں. اس کو اپنے کیریئر جوائن کر لیں, پریکٹیکل لائف میں آ جائے, اینڈ دین مووز آن. یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ بہت دیر میں شادی کریں, کیونکہ پھر وہ آدمی غلط جگہوں پہ ادھر ادھر. شادی آدمی کو ایک ریسٹرکٹ اینڈ ڈسپلن بھی سکھاتی ہے اور فوکس کر دیتی ہے نا کہ مجھے فیوچر میں اب کیا کیا کرنا ہے. جدوجہد شروع ہو جاتی ہے شادی کے بعد. اچھا لڑکیوں کی شادی انہوں نے تو کہا 21-22 سال کی. میں چاہتا ہوں جلدی کی ایج میں ہو, تعلیم ختم کریں, پھر فوراً لڑکی اپنا نصیب لے کر آتی ہے لڑکے کے. ہاں وہ میرا فرم بلیو ہے. نورین کے آنے کے بعد ماشاءاللہ جب ہم نے بزنس شروع ہی کیا تھا, جب شادی کی 1 سال پہلے ہی ہم نے, اور پھر جو کچھ بھی ہوا ترقی اللہ تعالیٰ نے دی. تو اس میں یہ نہ زیادہ پڑے آدمی, لڑکی اپنا نصیب لے کر آتی ہے اور برکتیں لاتی ہے. اور یہ سوچ کے آپ شادی کریں اور ایک جدوجہد دونوں مل کے کریں, اللہ تعالیٰ کامیابی. اچھا بیگ صاحب, میں اس بارے میں بھی جاننا چاہوں گی, آپ کاؤنسلر جنرل ہیں یمن کے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈپلومیٹک اسٹیٹس بڑا اہم ہوتا ہے. یہ یمن کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کے پریزیڈنٹ سے سفارش کی تھی مجھے ان کی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کی, اور پھر اس میں بڑی ایجنسیز کلیئرنس وہاں سے یہاں سے 1 سال لگتا ہے. تو اب میں یمن کی اور